ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو خطاب کرتے ہوئے کہا، تم نے کوفہ میں آ کر گروہ بندی کی، لوگوں کو ہماری مخالف پر اکٹھا کیا اور ان میں نفاق ڈالنے کی کوشش کی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے ذرت اور بے باکی کے ساتھ جواب دیا، ہرگز ایسا نہیں ہوا، لیکن یہاں کے باشندوں نے خیال کیا تھا کہ تمہارے باپ نے اچھوں کو مار ڈالا ہے، خوریزی کی ہے، ان کے ساتھ کیسر و کسرا جیسا برتاؤ کیا ہے۔ ہم ان کے بلانے سے ان کے پاس اس غرض سے آئے تھے کہ ان میں عدل و انصاف قائم کرے اور کتاب و سنت پر عمل کی ہدایت کرے۔ کچھ دیر مکالمہ کے بعد ابن زیاد نے ایک شخص کو حکم دیا کہ مسلم کو قصر عمارت کی چھت پر لے جا کر سرتن سے جدا کر دو اور لاش نیچے ڈال دو۔ حضرت مسلم بن عقیل زینہ طے کرتے جاتے اور تسبیح و صلاۃ پڑھتے جاتے اور استغفار کرتے جاتے اور کہتے جاتے کہ خدایا، ہمارا ان لوگوں کا انصاف تیرے ہاتھ میں ہے جنہوں نے ہم سے دھوکہ کیا، ہم سے جھوٹ بولا۔ قصر عمارت کے اوپری حصے پر لے جا کر بکیر بن حمران نے حضرت مسلم کی گردن تن سے جدا کر دی۔ اس طرح حق و صداقت کے پیغام رساں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یزیدی ظلم و زیادتی نے کوفہ کے باشندوں کو خوفزدہ بنا کر حق کی حمایت سے روک دیا۔ ادھر حضرت امام حسین علیہ السلام کو مسلم بن عقیل کا خط ملا کہ اب تک میرے ہاتھ پر 12,000 آدمیوں نے بیعت کر لی ہے اور روز بروز حامیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، آپ جلد کوفہ تشریف لائے۔ اس پیغام کے بعد حضرت حسین علیہ السلام نے کوفہ کا عزم مصمم کر لیا۔ حضرت امام حسین کے عقیدت مندوں کو جب آپ کے سفر کوفہ کی اطلاع ہوئی تو خدمت میں حاضر ہو کر ارادہ سفر سے باز رہنے کی کوشش کی۔ عمر بن عبد الرحمن مخزومی نے کہا، میں سنتا ہوں کہ آپ عراق کی طرف جانا چاہتے ہیں، اس سفر میں آپ کے لیے اندیشہ ہے۔ آپ اس شہر میں جا رہے ہیں جس میں عہدیدار عمرہ ہے، ان کے پاس خزانے ہیں، لوگ دینار و درہم کے غلام ہیں۔ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جن لوگوں نے آپ سے مدد کا وعدہ کیا ہے وہی آپ سے آمد پیکار نہ ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، برادر، خدا تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ تم نے خیر خواہی کی بات کہی، مقدر میں جو ہے ہو کر رہے گا، میں تمہاری رائے پر عمل کروں یا نہ کروں، مگر تم کو اپنا بہترین مشیر اور ہواخواہ سمجھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا، میں تم کو کوفہ جانے سے روکتا ہوں، تم یہاں اس وقت تک نہ جاؤ جب تک اہل کوفہ اپنے امیر کو قتل نہ کر ڈالے۔ اگر ان کے بلانے پر جا رہے ہو اور ان کا امیر ان میں موجود ہے تو یقین کر لو کہ وہ تمہیں جنگ کے لیے طلب کر رہے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ تم کو وہ لوگ دھوکہ دیں گے اور جھٹلائیں گے اور تمہارے سب سے بڑے دشمن ثابت ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت فرماتے ہوئے کہا، اے ابو عبداللہ الحسین، میں آپ کا خیر خواہ اور آپ کا شفیق ہوں۔ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کے پاس کے حامیوں نے کوفہ کے خطوط لکھے ہیں، وہ آپ کو اپنے پاس بلا رہے ہیں، تو آپ ان کے پاس نہ جائے۔ میں نے آپ کے والد کو سرزمین کوفہ میں کہتے سنا، خدا کی قسم انہوں نے مجھے رنجیدہ کیا اور انہوں نے مجھے ستایا اور مجھ پر غضب کیا، ان لوگوں میں ہرگز وفا نہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کوفہ کا پختہ ارادہ کر چکے تھے، اس لیے 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل و عیال، افراد، خاندان اور اعوان و انصار کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے۔ حضرت امام حسین کوفہ کی جانب بڑھ رہے تھے، انہیں مقام ثعلبیہ پر ایک اسدی شخص جو کوفہ سے آ رہا تھا، حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر ملی، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اہل کوفہ نے خوف و لالچ میں متاثر ہو کر غداری کی ہے۔ ایسے ماحول میں کوفہ جانا دانش مندی نہ تھی۔ آپ کے ساتھیوں نے واپسی کا مشورہ دیا۔ حضرت حسین لوٹنا بھی چاہتے تھے، مگر مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا، واللہ جب تک ہم مسلم کا انتقام نہ لے لے یا سب قتل نہ ہو جائے واپس نہ جائیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا، تمہارے بعد زندگی کا مزہ نہیں۔ چند لوگوں نے کہا، واللہ آپ مسلم بن عقیل جیسے نہیں، آپ جو ہی کوفہ پہنچیں گے وہ سب لوگ آپ کے مطیع ہو جائیں گے۔ دوپہر کا وقت، تپتا ہوا صحرا، مقام شراف، دور سے گرد و غبار کا بادل دیکھ کر لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔
وجہ دریافت کی گئی تو بتایا گیا کہ ہمیں گھنا درختوں کا باغ دکھائی دیتا ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا، یہ باغ نہیں، سواروں کی پیش رفت کی دھول ہے۔ بنی اسد کے 2 شخصوں نے کہا، اس میدان میں کہیں باغ نہیں۔ پھر حضرت امام حسین پناہ کی تلاش میں چلے، مگر ابھی مقصود تک پہنچنے نہ پائے تھے کہ 1000 سواروں پر مشتمل یزیدی لشکر کا ہر اول دستہ حر بن یزید تمیمی یربعو کی قیادت میں سامنے آ پہنچا۔ ظہر کا وقت ہوا، اذان دی گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کھلے میدان میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے پاس از خود نہیں آیا۔ اب اگر تم لوگ اپنا اقرار پورا کرو تو میں تمہارے شہر چلوں، اور اگر تمہارے شہر میں میرے داخل ہونے سے تم کو نفرت ہو تو اجازت دو، میں جس شہر سے آیا ہوں اسی میں واپس چلا جاؤں۔ کسی نے کچھ جواب نہ دیا۔ اقامت ہوئی۔ حور نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کی اقتدا میں نماز ادا کی۔ آپ قیام گاہ پر واپس آئے اور حر کی اپنی ٹھکانے کی جانب روانہ ہوئے۔ عصر کی اذان کے بعد جب حور اور ان کے ہمراضی نماز کے لیے آئے تو حضرت امام حسین نے خطاب فرمایا، اے لوگو، اگر تم اللہ سے ڈرو اور حق کو پہچانو تو خداوند تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرو گے۔ ان ظالموں ناحق شناسوں سے جو مدعی امارت ہے، ہم زیادہ مستحق خلافت ہے، اور اگر تم یہ بات ناگوار سمجھتے ہو اور تم ہمارے حقوق کو بھلا بیٹھے اور تمہاری ورائے بدل جائے جس کو تم نے اپنے قاصدوں اور خطوط کے ذریعے سے ہمیں ظاہر کیا تھا تو ہم واپس جائے۔ حر نے جواب دیا، خدا کی قسم، ہمیں ان قاصدوں اور خطوط کی اطلاع نہیں جن کا تم بار بار ذکر کر رہے ہو۔ حضرت حسین علیہ السلام نے جواب میں خطوط سے بری ہوئی 2 تھیلیاں نکالی اور کھول کر خطوط کو زمین پر پھیلا دیا۔ حر نے کہا، ہم نے یہ خطوط نہیں لکھے ہیں، ہم کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم سے اگر ملاقات ہو جائے تو ہم تم کو اس وقت تک نہ چھوڑے جب تک کہ تمہیں عبید اللہ بن زیاد امیر کوفہ کے پاس نہ لے جائے۔ حضرت حسین بن علی نے کہا، اس سے موت بلی ہے، اور اپنے ہمراہیوں کو واپس جانے کا حکم دے کر سوار ہوئے۔ حر نے روکا اور عبید اللہ بن زیاد کے پاس کوفہ چلنے پر مجبور کیا اور کہا، آپ یزید کو لکھیے اور میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ کوئی ایسی راہ پیدا کر دے جس سے آپ مبتلا مصائب نہ ہو۔ پھر امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جانے کا حکم دیا تو حر نے دائیں بائیں سے روکنا شروع کیا۔ حضرت حسین نے پھر لوگوں کے روبرو ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے کسی ظالم بادشاہ کو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محرمات کو حلال کرتا ہے، اس کے عہد کو توڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا ہے، خلق اللہ میں ظلم و گناہ کے کام کرتا ہے، پھر اس نے کسی قسم کی قولی یا عملی دست درازی نہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کے ساتھ شمار کرے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، ان لوگوں نے یعنی یزید اور امراء یزید نے اللہ تعالیٰ کی طاعت چھوڑ کر شیطان کی تابعداری شروع کی ہے، فتنہ و فساد برپا کر دیا ہے، حدود شرعی سے دستکش ہو گئے ہیں، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھ لیا ہے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا ہے۔ میں ان لوگوں سے زیادہ صاحب الامر ہونے کا مستحق ہوں۔ تمہارے خطوط اور قاصد میرے پاس آئے اور تم نے مجھ کو بیعت کرنے کے لیے بلایا، اب تم مجھے رسوا نہ کرو۔ اگر اپنی بیعت و اقرار پر قائم رہو گے تو راہ حق پا جاؤ گے۔ میں حسین ابن علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکا ہوں، میری جان تمہاری جان کے ساتھ اور میرے اہل و عیال تمہارے اہل و عیال کے ساتھ ہے، تم کو میرے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اور عہد شکنی کی تو یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں۔ تم نے میرے باپ حضرت علی، میرے حقیقی بھائی حسن اور میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی بدعہدی کی ہے۔ افسوس ہے کہ تم لوگ مجھ کو دھوکہ دے کر اپنا حق اور حصہ دینداری بھی ضائع کر رہے ہو۔ پس جو بدعہدی کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور اللہ تعالیٰ مجھ کو تم سے بے پرواہ کرے گا۔